بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے جس عنوان کی دہرائی کرنی ہے وہ ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے مذکر اور تانیث کا مطلب ہوتا ہے مونث، یعنی کہ آج ہم لوگ پڑھیں گے مذکر اور مونث کسے کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دہرا لیتے ہیں۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو نر کے معنی میں استعمال ہو، مثلا مرد، مرغا، خاوند، یعنی کہ جو اسم نر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم اس کو مذکر کہتے ہیں۔ اور مونث وہ اسم ہے جو مادہ کے معنی میں استعمال ہو، مثلا عورت، مرغی، بیوی۔ مونث کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو مادہ کے معنی میں استعمال ہو۔ مذکر نر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مونث مادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آئیے اب نیچے مذکر سے مونث بنانے کے چند قاعدے بھی دہرا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو مذکر سے مونث بنانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، بآسانی آپ مذکر سے مونث بنا سکیں گے۔ پہلا والا قاعدہ دیکھیے، اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اسے چھوٹی سے بدل دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس پہلے بھی آپ نے اس کی دہرائی کی تھی کہ الف یا ہا آ جاتا ہے کسی بھی مذکر اسم کے آخر میں تو اسے چھوٹی سے بدل دیتے ہیں، مثلا لڑکا سے لڑکی، گھوڑا سے گھوڑی، بچہ سے بچی۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس نمبر 2 دیکھیں، اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا چھوٹی ہو تو اسے نون سے بدل دیتے ہیں۔ اوپر الف یا ہا ہوتا تھا تو اسے چھوٹی سے بدل دیتے ہیں، اب الف یا چھوٹی ہو تو اسے نون سے بدل دیتے ہیں، مثلا گوالا سے گوالن، مالی سے مالن۔ اب نمبر 3 دیکھیں، بعض دفعہ مذکر کے آخر میں حرف چھوٹی بڑھانے سے مونث اسم بن جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی مذکر کے آخر میں ہم جو بھی لفظ آتا ہو اس کو چھوٹی سے بڑھا دیتے ہیں یا بدل دیتے ہیں، مثلا کبوتر سے کبوتری، ہرن سے ہرنی۔ نمبر 4 دیکھیں، بعض دفعہ مذکر کے آخر میں نون چھوٹی نی یا الف نون چھوٹی نی لگا کر مونث بناتے ہیں، مثلا شیر سے شیرنی، مغل سے مغلانی۔ نمبر 5 میں آپ کو وہ بتاتا ہے کہ بعض دفعہ مذکر کے الف کو الف یا سے بدل دیتے ہیں، مثلا بوڑھا سے بڑھیا، کتا سے کتیا۔ نمبر 6 دیکھیں، عربی الفاظ میں مذکر کے آخر میں ہا بڑھا دیتے ہیں، مثلا والد سے والدہ، خادم سے خادمہ، شاعر سے شاعرہ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ وہ چند آپ کے قاعدے تھے جن کو ہم مذکر سے مونث بناتے وقت مد نظر رکھیں گے تو ہم بآسانی مذکر کے مونث بنا لیں گے۔ اب نیچے اسٹوڈنٹس چند جاندار اسما کی تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث مطلب مذکر مونث دیے گئے ہیں جن کو آپ نے دہرانا ہے۔ میں چند ایک پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، باقی آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے ہونے والے گرینڈ ٹیسٹوں میں اچھے مارکس آ سکیں۔ مرد کا ہے عورت، میاں، بیوی۔ اسی طریقے سے نیچے دیکھیں، سسر کا ہے ساس، ابا کا ہے اماں۔ اگلی لائن میں دیکھیں، بھتیجا، بھتیجی۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ کو پہلا والا پڑھایا گیا تھا نا قاعدہ کہ اگر کسی مذکر کے آخر میں الف آ جاتا ہے تو اسے چھوٹی سے بدل دیتے ہیں، الف یا ہاں ہو تو یہ اسٹوڈنٹس اسی کی ایک ایگزامپل ہے۔ گوالا، اس کے آخر میں بھی الف ہے تو اس کو ہم لوگوں نے نون سے بدل دیا ہے، گوالن بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے سنار کا ہے سرارن۔ اگلی لائن میں دیکھیں، موچی، موچن۔ مغل کا ہے مغلانی۔ اسٹوڈنٹس کچھ ایسے مذکر ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون چھوٹی نی یا الف نون چھوٹی نی لگا دیا جاتا ہے، تو یہاں پر نون چھوٹی نی لگا دیا گیا ہے، اور نیچے دیکھیں سید، سیدانی، الف نون چھوٹی نی لگا کر اس کو مونث بنا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے داماد، بہو۔ اب ہے جولاہا، جولاہی۔ اسی طریقے سے دھوبی کا دھوبن ہوگا، استاد کا استانی، شیخ کا شیخانی، بیل کا گائے، مینڈھا بھیڑ۔ اگلی لائن میں دیکھیں، راجا، رانی، مالی، مالن، تیلی، تیلن، مور، مورنی۔ اسی طریقے سے بھانجا، بھانجی، پوتا، پوتی، پٹھان کا پٹھانی، ہاتھی کا ہتھنی، بھینسا، بھینس، مینڈک، مینڈکی، ریچھ اور ریچھنی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا آپ کا عنوان، مذکر مونث۔ جو مذکر مونث اسٹوڈنٹس میں چھوڑ چکی ہوں اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ نے بھی ان کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ آپ نے اس پورے چیپٹر کو جتنے بھی آپ کو مذکر مونث دیے گئے آپ نے ان کی زبانی دہرائی کرنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، تاکہ جو آپ کے گرینڈ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں آپ کے اچھے نمبر آ سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔